اور ناظرین، علماء کرام کا کہنا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، عوام نے نہیں۔ سوات واقعے کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ علماء کرام اور دینی مفکرین نے سوات میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام اور آئین کسی بھی شخص کو پکڑ کر جلانے یا قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی طرح یہ اسلام اور پاکستان کے تشخص کے لیے درست نہیں ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا، اس کی اجازت ہمیں نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون دیتا ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ سوات کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اگر 295 پر عمل پیرا ہوتا شاید لوگ یہ حرکت نہ کرتے۔ دیکھیں، جرم جتنا مرضی بڑا ہو، قتل کا ہو یا حدود کا ہو، بنیادی طور پر انویسٹیگیشن کے بعد اس کی جو ہے سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور عوام الناس کو اس بات کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہ کوئی بندہ کسی جرم کے ملوث ہے، ان کو تب بھی اس مسئلے کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا ہے سزائیں دینا قانون اور عدالتوں کا کام ہے۔ جب پولیس نے اپنی کسٹڈی میں اس ملزم کو لے لیا جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوراق کو نظر آتش کیا، تو پھر کوئی حق نہیں پہنچتا تھا لوگوں کا کہ وہ تھانے کے اوپر دھاوا بولتے، وہاں پہ پولیس کے افسران اور اہلکاران کو مغوی کرتے اور انہیں دھمکاتے اور وہاں سے اس آدمی کو باہر نکال کے نظر آتش کر دیتے۔ مذہبی اسکالر حماد لکھوی نے کہا عوام کے ذہنوں سے ایسی سوچ کو نکالنا ضروری ہے، واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوات واقعہ جو ہے، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی افسوسناک ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اگر وہ مجرم ثابت ہو بھی جائے، اس کو سزا دینے کا اختیار ریاست کے پاس ہے، اور میرے خیال میں معاشرے کے جتنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو میدان عمل میں آنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے سوات واقعے کو بربریت قرار دیا ہے اور کہا ایسے واقعات میں ملوث افراد کو سزائے نہ ملنا افسوسناک ہے۔ یہ تو وحشت ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ آپ خود ہی قاضی، خود ہی جلاد اور خود ہی جو ہے مدعی بن جائے۔ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیا یہ باتیں صرف سننے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں؟ بڑا دلخراش واقعہ ہے، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ایسے عمل کے ذریعے کہ جس کے ذریعے کوئی کسی انسان کی جان لے لی جائے، کیا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کی جان جس نے بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سینئر تجزیہ کار خورشید ندیم کا کہنا ہے کہ شہریوں کا اشتعال، خصوصاً انسانی جان لینا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا بالکل درست اقدام نہیں۔ یہ افسوسناک واقعات اس وقت اس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر رہے ہیں اور معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں مذہب کے نام پر۔ اس کے بعد ریاست کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو سنگین سزا دے۔ علماء کرام اور سینئر تجزیہ کاروں کی رائے اسلام کے اس سنہری اصول کے عین مطابق ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسرے کی بلا وجہ جان لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔